السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے بعد درود و سلام کا بے شمار نذرانہ ہو ہمارے نبی ہمارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و صلات کے بعد پروگرام چل رہا تھا، اور وہ وصیت اور نصیحت جسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ کو نصیحت یا وصیت کے طور سے چند باتیں پیش کی، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ نیٹ کی خرابی کی وجہ سے، اور کہہ لیں یہ ہماری قسمت ہے، ہمارے نصیبے میں یہ لکھا ہوا اللہ کی جانب سے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی جانب سے خیر ہو، بہرحال میں اسے شر پر محمول نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے نیٹ کی خرابی کی بنیاد پر یہ ہمارا جو پروگرام چل رہا تھا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن چونکہ وقت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید باتیں آپ کے سامنے موضوع سے متعلق رکھ دی جائیں۔ دیکھیے، میں نے آج کے اس درس کو جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے موضوع بنایا ہے، آج کے اس درس کا عنوان دیا ہے، اور اس کے اندر میں نے ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی ہیں، دراصل وہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، اور امام منذری نے جو ہے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع صغیر کے اندر ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث جو صحیح ہے، یہ حدیث صحیح درجے تک پہنچتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مذکور ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، فقال یا محمد، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت، جو آپ کو جینا ہے، جتنا جینا ہے جی لیجئے، جتنی زندگی آپ کو گزارنی ہے گزار لیجئے، میتن، ایک دن آنا ہے کہ جس دن آپ کو موت واقع ہوگی، تو یہ زندگی جتنے بھی دنوں پر منحصر ہو، جتنے بھی سالوں پر منحصر ہو، جتنے بھی لمحات اس کے ہوں، ایک نہ ایک دن موت آپ کو آنی ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ، اور جس سے بھی آپ کو محبت کرنی ہے کر لیجئے، چاہے وہ ہستیاں ہوں، چاہے وہ چیزیں ہوں، یعنی جن کو بھی آپ محبوب بنانا چاہتے ہیں بنا لیجئے۔ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک دن آپ جو ہے اپنی محبوب شے کو، محبوب ہستی کو چھوڑیں گے، چھوڑنے والے ہیں۔ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، اور جو کچھ آپ کو عمل کرنا ہے کر لیں۔ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، کیونکہ آپ کو آپ کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جانا ہے۔ ثم قال، اس کے بعد پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرف المؤمن قیام اللیل، ایک بندے مومن کا شرف اور اس کا اعلیٰ مقام و مرتبہ قیام اللیل کے اندر ہے، رات کو جاگ کر کے اللہ کے لیے عبادتوں کو انجام دینے میں ہے۔ وعزہ استغناؤہ عن الناس، اور بندے مومن کی عزت یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو طلب کرنے اور لوگوں سے کچھ مانگنے سے پرہیز کرنے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو، رات کو جاگیں، جاگ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے آپ جو ہے عبادتوں کو انجام دیں۔ اسی طریقے سے چاہے آپ کی حاجت چھوٹی ہو، چاہے آپ کی حاجت بڑی ہو، آپ لوگوں سے سوال کرنے سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کریں، صرف اللہ رب العالمین سے مانگیے۔ یہ آپ کی جو ہے عزت، اس سے آپ کی بڑھے گی، آپ لوگوں کی نگاہ میں معزز بنیں گے۔ یہ حدیث جو ہے ایک چند عظیم جو ہے وصیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر بڑے عمدہ فوائد ہیں، اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر ٹھہریں اور ٹھہر کر کے اس حدیث کے ایک ایک نقاط پر، ایک ایک نقطے کے اوپر ہم غور و فکر کریں، تاکہ اسے ہم اپنی زندگی کے اندر لاہ عمل کے طور سے جو ہے اسے استعمال کریں، اور اپنی زندگی کا جو ہے اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے امور کو انجام دینے کی ہم کوشش کریں۔ چنانچہ دیکھیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عش ما شئت، کہ آپ کو جتنا جینا ہے جی لے، یعنی آدمی کو اختیار تو نہیں اپنی زندگی پر، یعنی اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی محدود ہی ہوگی، انلیمیٹڈ، غیر محدود نہیں ہو سکتی ہے۔ ای مہما طال عمرک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر جتنی بھی لمبی ہو اس دنیاوی زندگی کے اندر، فإن الموت نہایت کل حی ومصیرہ، یاد رکھیں کہ موت یہ ہر
زندہ شے کا آخری انجام ہے، اور یہ موت جو ہے ہر روح جو چیز ہوتی ہے، جو زندگی والی شے ہے، جو زندگی والی چیزیں ہیں، اس کے لیے موت ہی اس کا آخری راستہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کی یاد رکھے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کل قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا جو ہے بدلہ پاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو جہنم سے ہٹا لیا گیا اور جنت کے اندر داخلہ دے دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگوں یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو موت آنی ہے، آپ مرنے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی، ان کو بھی موت آنی ہے، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ گویا موت یہ ہر کس و ناقص کے ساتھ پیش آنی ہے، چاہے وہ نبی ہوں چاہے غیر نبی ہوں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت ہر کسی کو اپنے گلے ضرور لگائے گی۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ کل قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آ کر کے جھگڑ رہے ہوگے، بحث و مباحثے کر رہے ہوگے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا اللہ رب العالمین نے کہ موت آپ کو آنی ہے۔ گویا موت کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کرنا یہ گستاخی نہیں، بلکہ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، اور قرآن میں کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے کہ آپ کو موت آنی ہے اور ہر شخص کو موت آنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں موت کے الفاظ کا استعمال کیا، موت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اشارے دیے اپنی موت کے قریب ہونے کے۔ اسی طریقے سے آپ کی وفات کے بعد، آپ کی موت واقع ہو جانے کے بعد، آپ کے جانثار صحابہ کرام نے بھی آپ کی شان میں موت کے لفظ کا استعمال کیا ہے، آپ کے ازواج مطہرات نے بھی آپ کی شان میں موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ گویا آپ کی شان میں موت کا لفظ استعمال کرنا اور آپ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ کو موت واقع ہوئی ہے، آپ کو موت آئی ہے، یہ عین قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے۔ ہاں وہ لوگ جو اس سے ہٹ کر کے عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، دراصل وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے باغی ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ایک عربی شاعر کہتا ہے الموت باب وکل الناس داخلہ، موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ فلیت شعری بعد الموت ما الدار، کاش کہ مجھے پتا ہوتا موت کے بعد یہ جو دروازہ ہے جس سے مجھے انٹری کرنا ہے، اس کے بعد میرا گھر کون سا ہوگا، میرا گھر کیسا ہوگا، میرے گھر کا مجھے پتا چل جاتا، اے کاش کی موت سے پہلے ہی۔ بہرحال دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے موت کے فرشتے کو، ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ فلما جاءہ سکہ، دراصل یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک گھونسا دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے روایت کے اندر کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کے اس گھونسے کے نتیجے میں ملک الموت کی ایک آنکھ ہی باہر نکل گئی۔ اب یہ فرشتہ ملک الموت اللہ رب العالمین کے پاس واپس گیا اور جا کر کے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو موت ہی نہیں چاہتا ہے، جو موت کے پیغام کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ بہرحال جب ملک الموت اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے اور ان کی یہ حالت تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھ کو جو ہے بالکل ٹھیک کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اصلی آنکھ کو اصلی حالت پر واپس کر دیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ فرمایا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر جاؤ، اور جا کر کے موسیٰ سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ ایک بیل کے پشت پر رکھیں، اور ان کے ہاتھ کے نیچے، ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آ جائیں بیل کے کھال کے،
ہر بال کے بدلے میں 1 سال ان کی عمر کو جو ہے بڑھایا جا رہا ہے. یعنی بیل کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں، ہر بال کے بدلے میں 1 سال ان کی عمر جو ہے یہ بڑھا دی جائے گی. بہرحال جب فرشتہ ملک الموت آئے اور آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس پیغام کو رکھا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ جو ٹھیک ہے ہر سال کے بدلے، ہر بال کے بدلے 1 سال 1 سال 1 سال، آخر میں انجام کے طور سے پھر کیا ہونا ہے؟ اے پروردگار بتا دے کہ جو ہے پھر انجام کے طور سے پھر کیا ہونا ہے؟ قال ثم الموت. اللہ رب العالمین کی طرف سے بتایا گیا کہ بھئی موت تو آنی ہی ہے، جتنے سال جینا ہے جی لیں، جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں، ہر بال کے جو ہے مقدار کے حساب سے 1 سال اپنی عمر میں آپ کے اضافہ کر دیا جائے گا، لیکن آخر میں موت تو آنی ہی ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب جب موت آنی ہی ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، ایک نہ ایک دن تو موت کے کو گلے لگانا ہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے اے رب، تیرا جو حکم ہے اور موت کا جو وقت تو نے متعین کیا میرے لیے، وہ جو ہے موت مجھے طاری کر دے. اس طریقے سے دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1349. گویا موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت آنی ہر کس و ناکس کو. دیکھیں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ موت سے پہلے میری ایک چاہت ہے، چاہت یہ ہے کہ مجھے ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے مسجد اقصیٰ سے قریب کر دیا، اور پھر وہاں پر جو ہے ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کیا، اور اس طریقے سے ان کی قبر وہیں بنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ. اگر میں وہاں ہوتا تو کثیب احمر کے پاس میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو راستے کے کنارے میں ہے وہ میں تم لوگوں کو دکھا دیتا. بہرحال اس جو یہ ٹکڑا ہے حدیث کا، اور جبریل علیہ السلام نے جو نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے چند فوائد ہیں. فائدہ کیا ہے؟ فائدے کیا ملتے ہیں؟ اشما شیتا فإنک میت. یہ جو ٹکڑا ہے کہ جتنا جینا ہے جی لے، پر آپ کو موت آنی ہے. اس سے فائدہ یہ ملتا ہے ان یعلم المؤمن ان الموت قد یاتیہ بغتۃ. ایک بندے مومن کو ہمیشہ یہ جاننا چاہیے، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ موت کبھی بھی اچانک آ سکتی ہے. موت کا وقت متعین ہے اور موت اچانک آ جائے گی. وَهُوَ فِي غَفْلَةٍ عَنْهُ. ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی موت سے غفلت کا شکار ہو، موت سے وہ غافل ہو اور اچانک اس کی موت آ جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس سے جو روزی ہم نے تم کو دی ہے، ہماری دی ہوئی روزی سے تم خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، وہ وقت آنے سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے. تو تم میں سے کسی کے موت کا وقت آئے، اس وقت کے آنے سے پہلے تم میری دی ہوئی روزی سے اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ خرچ کرو. فیقول ربی، اب وہ وقت آ گیا اچانک، اللہ کی دی ہوئی روزی اس سے خرچ نہیں کر رہا، لہو لعب میں پڑا ہوا ہے، غفلت کا شکار ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر کے حاضر ہو گیا. بندہ کہنے لگا فیقول، وہ کہہ پڑے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ میرے پالنہار کاش کی تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، تھوڑے سے اور وقت مجھے دے دیتا. فاصدق، وہ کہنے لگ جائے، کیا کہے؟ فاصدق، تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے. فاصدق، تاکہ میں صدقہ کر لوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. لیکن جب موت کا وقت آ گیا اور موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر کے رب کی جانب سے حاضر ہو گیا، تو اب یہ آپ کتنی بھی جو ہے عاجزی کریں، کتنی التماس کریں، کتنے بھی جو ہے طلب کریں، موت کا وقت آتے اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. بہرحال وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے کہہ دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کسی بھی انسان کو کسی بھی شخص کو اللہ رب العالمین
اس کے وقت کو ٹالتا نہیں ہے، اذا جاء اجلھا، جب اس کا وقت متعین آ جائے، واللہ خبیر بما تعملون، اے لوگو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ اس سے اچھی طریقے سے خبر رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر خوب باخبر ہے، خوب اچھی طریقے سے تمہارے اعمال کو، تمہارے کردار کو، تمہارے گفتار کو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، سب کچھ اچھی طریقے سے رب جانتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں فائدہ کیا ملا کہ ایک بندے مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار رکھے اور دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہ پڑے۔ یہ دنیا کی زندگی دراصل یہ دھوکے کا سامان ہے، لہذا اس دھوکے کے سامان سے آدمی غفلت کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں جتنے بھی لمحات اس کو ملے ہیں ان لمحات کو غنیمت جانے اور اس میں آخرت کی تیاری کرے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری کرے، اس حال میں ملنے کے لیے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہو کہ جب وہ رب سے ملاقات اس کی ہو تو رب اس سے راضی اور خوش ہو، اور وہ اپنے رب سے ملاقات کر کے راضی اور خوش ہو۔ اللہ رب العالمین انہی لوگوں میں سے ہمیں بھی شمار فرمائے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیں، اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر لیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا فرمان سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 5 کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جس شخص کو چاہت ہے اللہ سے ملاقات کی، یعنی جو شخص چاہتا ہے اللہ سے ملے، اللہ سے مل کر کے انعام حاصل کرے، اللہ کا دیدار ہو، اللہ سے راضی اور خوش ہو، اور وہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہو، فإن أجل اللہ لآت، تو لوگوں یاد رکھو اللہ کا متعین وقت، مقررہ وقت وہ آ کے رہے گا، وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کو پکاریے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے، اللہ رب العالمین سے مانگیے، توفیق طلب کیجیے، اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ لوگوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو اللہ سے متعلق کہیں تم دھوکے کا شکار نہ ہو جانا، مختلف قسم کے دھوکوں میں پھنس نہ جانا۔ اسی طریقے سے دیکھیں حدیث کا جبریل نے جو بات نصیحت کے طور سے ذکر کی تھی، اس کا دوسرا ٹکڑا وَحَبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، کہ آپ جسے محبوب بنانا چاہتے ہیں، جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، لیکن فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، آپ اسے چھوڑنے والے ہیں، آپ اس کو داغ مفارقت دینے والے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اے احبب من شئت من زوجۃ، یعنی آپ اپنی بیویوں میں سے جس سے محبت، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں سے محبت رکھتے تھے، وَأَوْلَادٍ، اولاد سے محبت، وَمَالٍ وَمَنْصَبٍ، مال اور آپ کا منصب، یہ آپ کو کہتے، یہ بات میرے لیے آپ کے لیے کہ ہم جس سے بھی محبت کرنا چاہیں، مال ہو، اولاد ہو، اپنا جاہ و مقام ہو، بیویاں ہوں، بچے ہوں، سب کو ایک نہ ایک دن تو چھوڑنا ہی ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کے ساز و سامان میں سے ہیں، اور دنیا کے ساز و سامان یہ آپ کے ساتھ کچھ تو چلے جائیں گے لیکن کچھ یہیں رہ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ جانے والے کیا چیز ہے؟ آپ کے اپنے اعمال ہیں، آپ کے اپنے کردار ہیں، آپ کے اپنے اخلاق ہیں، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کی اپنی عبادات ہیں، آپ کی اپنی نیکیاں ہیں، یہ آپ کے ساتھ قبر تک جائیں گی، اور قبر میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ساتھ ساتھ یہ رہیں گی۔ یہ آپ کے وہ دوست ہیں کہ جو کبھی آپ کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ایسے دوستوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور ایسے دوستوں کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش یہ ہو کہ ایسے ہمارے دوست ہماری زندگی میں، ہمارے زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ ہوں، ڈھیر ساری نیکیاں کریں، سارے خیرات کے کام کریں، ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ رہیں۔ بہرحال دیکھیے حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب میت مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں اور 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی باقی رہ جاتی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس کے اہل و عیال، اس کے بال بچے، اس کی ذریت جاتی ہے، ومالہ، اور اسی طریقے سے مرنے والے کے ساتھ اس کا مال و پراپرٹی اس کی ہوتی ہے، وعملہ، اور مرنے والے کے ساتھ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، فیرجع اہلہ ومالہ، لیکن انسان جو مرنے والا ہے
اس کے اہل و عیال اس کو قبر میں ڈالنے کے بعد اور اس کا مال جو کچھ ہے یہ دونوں واپس ہو جاتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، لیکن اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قبر کا آپ کا دوست جو آپ سے کبھی جدا نہ ہو وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو، تو آپ کو چاہیے اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو بہتر بتائیں، اپنے عادت و اطوار کو بہتر بنائیں، لوگوں سے تعلقات کو بہتر بنائیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں، شریعت کے ساتھ، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنائیں، تاکہ یہ چیزیں ہمارے تنہائی کے دوست بن سکیں. اور جب سب جو ہے ساتھ چھوڑ کر کے واپس چلے جائیں تو یہ ہمارے ساتھ وہ تنہائی کی قبر میں، تنہائی کی جگہ میں رہ سکے. اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. اسی طریقے سے دیکھیں، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جتنا بھی آپ، جس سے بھی آپ کو محبت کرنی ہے محبت کر لیجئے، ایک نہ ایک دن آپ کو اپنی محبوب شے کو، محبوب ہستیوں کو چھوڑنا ہی ہے. اس سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان کو جو ہے تیاری کرنی چاہیے آخرت کی، اور اس بات کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے کہ بھئی جو بھی ہماری محبوب چیز ہے، وہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری پراپرٹیز، جو بھی جن کو بھی آپ عزیز جانتے ہو، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یہ سارے ہم چھوڑ کر کے اکیلے ہم چلے جائیں گے. سب کو ہمیں ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے. لہذا جو تنہائی کی جگہ ہے، جو تنہائی کی منزل ہے، اس کے لیے ہم تیاری کریں. اپنے دنیا کے ان ساتھیوں کو، ان اعزاء و اقارب اور رشتے ناتے اور ساری محبوب ہستیوں کو ہم محبوب جانیں. ساتھ ہی ساتھ یہ مان کے چلیں کہ ایک نہ ایک دن مفارقت کا درد آنا ہے، جدائیگی کا درد ایک نہ ایک دن برداشت کرنا ہے. ہمارے احباب کو بھی اور ہمیں بھی ان کو چھوڑنا ہے. لیکن جب انسان پہلے سے تیار ہوتا ہے اور اس کا مائنڈ یہ بنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو عزیز میرے ہیں، میرے دوست ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہی ہے، اور آگے مرحلہ جو ہے اس کے لیے اسے تیار وہ اپنے آپ کو کرتا ہے، تو پھر یہ جدائیگی کے لمحات اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے تکلیف دہ نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کو پہلے سے یقین ہے، ایمان ہے کہ بھئی جانا تو ہے ہی، چھوڑنا تو ہے ہی. اس لیے محبت ہے، یارانہ ہے، لگاؤ ہے، ہمدردی ہے، پر اپنی عاقبت کی فکر وہ زیادہ اس کو ستاتی ہے، اور آخرت کی منزل اور تنہائی کے ساتھیوں کی تلاش میں وہ زیادہ رہے گا. اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے ہم سارے لوگوں کو. بہرحال انسان کو چاہیے کہ انسان آخرت کی فکر کو ترجیح دے، اور آخرت کا جو ساتھی ہے، اور آخرت کے ساتھی یہ ہمارے نیک اعمال ہیں. اپنے نیک اعمال کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے اعمال کو نیک بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے توفیق بھی مانگیں، اور اپنے آپ کو نیکیوں کی راہوں پر چلانے کی کوششیں بھی کریں. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. لیکن توفیق دراصل اللہ رب العالمین کی جانب سے. اللہ سے ہم توفیق کا سوال کریں، اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں پر گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکیوں کے راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نیکیوں کی راہوں پر اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کی، ثبات قدمی کی توفیق نصیب فرمائے. اور کوششیں بھی ہماری ہونی چاہیے. انشاءاللہ مزید جو فوائد ہیں جبریل علیہ السلام کی نصیحت کے، وصیت کے، وہ فوائد انشاءاللہ نقاط کی شکل میں پھر کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر لائیو درس کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین مجھ سے، میرے ناظرین سے وہ کام لے جس سے رب ذوالجلال ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین دور کرے جس سے ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے، اور جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے، اور آخرت بھی جس کی وجہ سے کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے. ہر ایسے برے کاموں، بری راہوں سے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی، ہماری ذریت کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر لائیو درس کے اندر شرکت کے ذریعے سے آمنا سامنا ہوگا. بس آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ خیر اور یہ بھلائی کی جو باتیں ہیں، یقیناً یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ لوگوں تک پہنچ سکیں، خیر بھلائی عام ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب کے ہم حقدار بن سکیں. اللہ رب العالمین ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ بنائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جن احباب نے بھی سلام بھیجا ہے میں کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خاص طور سے ہمارے محمد عمر بھائی، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی بڑی محبتیں ہیں اور بڑی حوصلہ افزائیاں ہیں، اسی طریقے سے دیگر احباب ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ سارے لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں سدا خوش رکھے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو اسی طریقے سے جنت الفردوس کے اندر مسندوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہاں کی سعادتیں اور وہاں کی مسرتیں ہم سارے لوگوں کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔